یار حکومت عوام دوست ہے یا سیلفش اور موقع پرست ہے، اسے معلوم کرنے کے لیے کچھ زیادہ لمبا چوڑا حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ فیکٹس ابھی جو ریسنٹلی ہوئے ہیں اسی سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ آپ نے ہرمز بند ہوئی ایران امریکہ کنفلکٹ کے بعد، انہوں نے فوری طور پہ ایکسکیوز دیا، فوری طور پہ اثرات آ گئے مارکیٹ میں، اور یہ 260-70 سے پیٹرول لے گئے 400-450 پہ۔ فوری طور پہ اثرات آئے، فوری طور پہ ان کو ریلائز ہوا کہ پیٹرول ڈیزل وغیرہ سب بند ہو گیا، لہذا شارٹیج ہوگی، فوری طور پہ شارٹیج ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان نے انٹروین کیا، معاہدہ ہو گیا، آپ نے ہرمز کھل گئی۔ اب آپ نے ہرمز کھل گئی، تیل آ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن اس کے اثرات نہیں پہنچ رہے پاکستان۔ پہلا ہفتہ گزرا، دوسرا ہفتہ گزرا، تیسرا ہفتہ گزر گیا، پیٹرول وہیں کا وہیں۔ 3-4 ہفتے بعد اثرات وہاں سے پہنچے۔ لگتا ہے جب وہ آپ نے ہرمز بند ہوئی تھی تو خرگوش سے آنا شروع ہو گیا تھا پیٹرول، ٹھیک ہے، اثرات، لیکن جب آپ نے ہرمز کھلی تو وہ اثرات کچھوے پہ آ رہے تھے۔ مطلب ان کا دل نہیں کر رہا تھا عوام کو سکون پہنچانے کا، بہت مشکل سے رڑیاں کر کے انہوں نے کم کیا۔ اچھا پھر بھی ایگزیکٹ ویلیو پہ واپس نہیں لے کے آئے پیٹرول، ٹھیک ہے، 450 کر کے 311 پہ لے آئے، اس سے کم نہیں کیا، حالانکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہلے سے زیادہ پیٹرول کم ہو گیا تھا اور ڈیزل۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب دوبارہ کنفلکٹ شروع ہو گیا۔ بھائی اتنی جلدی اثرات پہنچے دوبارہ، اتنی جلدی پیٹرول ڈیزل کی قلت ہوئی ہے، انہوں نے دوبارہ سے ایک دم پیٹرول پرائس بڑھا دی۔ یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حکومت عوام دوست ہے یا موقع پرست ہے۔ موقع پرست تو ہم ساری ہیں، لیکن عوام جو حکومت ہے اس کی اوبلیگیشنز ہیں، اس کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ ہمیں ریلیف پہنچائے۔ اچھا ہمیں یہ ریلیف پہنچاتے کیسے ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ اب ریلیف کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ افسران بیوروکریٹس اپنے آپ کو سیدھا کرے، نہیں، فورس بنا دیتے ہیں۔ وہ فورس ٹارگٹ کرتی ہے نچلے طبقے کو، غریبوں کو، اس فورس کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فورس پھر جو عام لوگ بیچارے پاکستان میں جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو ڈنڈا دیتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو جرمانے کر کے خزانے بھرتے ہیں اپنے، مطلب یہ ریلیف دیتے ہیں عوام کو۔ پھر کہتے ہیں ہم نے فلاں اپنا جو ہے یہ متعارف کرا۔ اب یہ پیرا فورس نے کتنا تنگ کیا ہے پاکستانیوں کو، کتنا، پاکستانیوں کو نہیں، سوری، غریبوں کو، اور کتنے لوگ ہیں۔ اچھا عجیب عجیب انہوں نے ٹرم متعارف کروائی ہیں جی۔ اچھا وہ ٹرم ان کو سارا خیال آتا ہے غریبوں کو ٹارگٹ کرنے کا۔ اب جی ایک عام بیچارہ شاپ کیپر ہے، وہ شاپر میں چیز ڈال کے دے رہا ہے، انہوں نے ایک نئی فورس متعارف کروا دی، شاپر چیک کرنے والی۔ وہ میٹر لیے پھر رہے ہیں دکانوں میں، وہ کہہ رہے ہیں موٹا شاپر ڈالنا ہے، چھوٹے شاپر سے تو پاکستان برباد ہو جائے گا۔ موٹے شاپر کی ان پہ پینلٹیاں، اس پہ جرمانے، ٹھیک ہے، کچھ بھی یہ کر کے ان کو، جیسے وارڈن کو ٹاسک ملتا ہے نا کہ بھائی تمہیں اتنے لاکھ چلان کر کے خزانے میں پیسہ بھروانا، اسی سے تمہیں سیلریاں ملیں گی۔ اچھا اس عجیب عجیب انہوں نے چیزیں متعارف کروا دی عوام کو تنگ کرنے کے لیے۔ کن کو تنگ کر رہے ہیں؟ عوام کو، عام لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے یہ ریلیف دیتے ہیں عوام کو۔ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات۔ اچھا میں پہلے اب یہ نیٹ فلکس سمجھو 1200 روپے منتھلی پے کرتا تھا، دیکھو کتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے اس ٹائم ہمارے ساتھ۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا، میں نے کہا یار میں تجھے اس حکومت کا کارنامہ دکھاتا ہوں۔ میں نے 1800 روپے ایڈ کیے، میں نے کہا دیکھ کتنے پیسے کٹتے ہیں۔ 1200 روپے پے کرنے ہیں، 600 روپے اوپر کٹ گئے، زیرو ہو گیا بیلنس۔ جس طرح یہ جائز والے بے ایمانی کر رہے تھے نا ہمارے ساتھ، جو مرضی پیکج کر لو پھر بھی بیلنس کٹتا رہے گا، پتہ نہیں چلے گا تمہیں، یہی کام ہو رہا ہے۔
آپ انٹرنیشنل کارڈ ٹرانزیکشن کے لیے یوز کر رہے ہو نا، آپ کے لیے موت ہے. پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس. میں نے کال کی ہیلپ لائن، میں نے کہا یار یہ مجھے بتاؤ، ایک ٹرانزیکشن کی میں نے فلاں، ٹھیک ہے، اب مجبوری بھی ہے، آپ آئی فون یوز کر رہے ہیں، آپ آئی کلاؤڈ کہاں سے لیں گے؟ کارڈ تو آپ کو یوز کرنا پڑے گا. وہ کہتے جی یہ آپ پنجاب میں رہ رہے ہیں، یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ ایک پاکستان ٹیکس ہے، ایک سپر ٹیکس ہے. ابے ایک ایک ٹرانزیکشن پہ ٹیکس، مطلب یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ حد ہوگی بھائی. اچھا اب نا یہ دیکھو، ایک مطلب میں یہ اس ڈومیسٹکلی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں والی. آٹا چینی گھی کا ریٹ لے لو، ٹھیک ہے، آٹا ہے جی، فلور مل، آٹا گندم سے شروع ہو رہا ہے، گندم کسان غریب بندہ. اب وہاں سے اب جو لوگ انوالو ہوں گے وہ ہوں گے ارب پتی، کروڑ پتی، سٹیک ہولڈرز. وہ گندم لے رہے ہیں، وہاں چیک ہونا چاہیے نا. وہ تو مزدور سے، کسان سے، بیچارے سے تھوڑی سی قیمت میں لے رہے ہیں. اس کے بعد یہ بوسٹ کون لگاتا ہے؟ جب ایک چھوٹی دکان، آپ تو کسی چھوٹی دکان سے لینے جاتے ہو نا آٹا، جب آپ کہتے ہو ہاں اتنا مہنگا ہو گیا، وہ دکاندار نہیں مہنگا کرتا. دکاندار پہ تو انہوں نے 10 فرعون متعین کیے میں بھائی. وہ اپنا چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہے اتنا ریٹ، بھائی اتنے ریٹ کا نکلا ہے اور 1 روپیہ بھی اوپر نہیں دینا. ان کو پہنچ جائیں گے جن کو بیچاروں کو ایک پورے 15 کلو کی گٹو پہ 5 روپے بچ رہے ہیں، ان کو چیک کرنے پہنچ جائیں گے. لیکن جو پیچھے بدماشی ہوئی سٹیک ہولڈر سے، جس نے گندم اٹھا کے، ٹھیک ہے، سارا حلوہ کھایا، اس پہ کوئی ایکشن نہیں. اس لیے آپ کو کمشنر بھی دکانوں پہ نظر آئیں گے، مجسٹریٹ بھی دکانوں پہ آئیں گے جرمانے لگاتے ہوئے. ان تک کوئی نہیں پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے پیٹی بھائی ہیں. عجیب سلسلہ چل رہا ہے بھائی. اللہ رحم کرے پاکستان پہ.